بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کا جو بادشاہ اور حکمران ہوتا ہے، جس طرح وہ اپنی رعیت، اپنی قوم کے جان و مال کا محافظ ہوتا ہے، تو ٹھیک اسی طرح اپنی رعیت کے اخلاقیات کا بھی محافظ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر یہ فریضہ ہے کہ اپنی رعیت کے ہر فرد کے اوپر بالواسطہ یا بلا واسطہ کڑی نگرانی رکھے، تاکہ اس کے اخلاقیات بگڑ نہ جائیں، اور اس کے بعد پورے عالم کے اندر، پوری جہان کے اندر اس کے ملک اور ملت کی جگہ سائی نہ ہو اور بدنامی نہ ہو۔ اور اس کی مثال جیسے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر ایک واقعہ ہوا۔ امیر المومنین مدینہ کے گلیوں کا گشت کر رہے ہیں، رات کے وقت چکر لگا رہے ہیں۔ ایک گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان عورت کے آواز میں عشق یا شعر شاعری کی پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ امیر المومنین چلے جاتے ہیں۔ صبح کے وقت اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ، مدینہ کی فلاں گلی کے فلاں گھر کے اندر جو افراد رہتے ہیں ان کو لے کر آؤ۔ امیر المومنین کا حکم تھا، سپاہی چلے جاتے ہیں، اس گھر پر پہنچتے ہیں تو سوائے ایک نوجوان عورت کے گھر کے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ خیر، امیر المومنین کا حکم تھا، اسی وجہ سے وہ عورت آ کر حاضر ہوتی ہے، اور امیر المومنین اس کا محاسبہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ میرے بیٹا، رات میں آپ کے گھر کے سامنے سے گزرا تو مجھے عشق یا شعر شاعری پڑھنے کی آوازیں سننے میں آئی تھی۔ تو وہ عورت جواب دیتی ہے، امیر المومنین، میں نہ بدکارہ ہوں، نہ زانیہ ہوں، نہ طائفہ ہوں، میں ایک شریف خاندان کی لڑکی ہوں، لیکن میرے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ میری ابھی کچھ ماہ پہلے شادی ہوئی تھی۔ ابھی اپنے شوہر کی جو محبت میرے دل کے اندر تھی وہ کم ہی نہیں ہوئی، اس سے پہلے آپ نے میرے شوہر کو فلاں محاذ پر جنگ کے لیے بھیج دیا، اور کافی مہینے بیت چکے ہیں، کافی مہینے گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں کوئی خبر مجھے نہیں ملی۔ اب جب دل کے اندر پریشانی ہوتی ہے، میرے شوہر کی یاد مجھے زیادہ ستاتی ہے، تو اس طرح کے اشعار پڑھ کر میں اپنے دل کو بہلاتی ہوں اور اپنے شوہر کی جو تڑپ ہوتی ہے اس کو بجھاتی ہوں۔ امیر المومنین سمجھ گئے کہ شاید زیادہ وقت دور رہنے کی وجہ سے ہی یہ مشکلات اس عورت کے ساتھ پیش آ رہی ہیں۔ فوراً وہاں سے جاتے ہیں گھر کی طرف، گھر جا کر اپنے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ ایک نوجوان عورت جس کی ابھی کچھ وقت پہلے شادی ہوئی ہو، وہ کتنے مہینے تک، کتنے وقت تک اپنے شوہر سے الگ آسانی کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ تو گھر والے بتاتے ہیں کہ نوجوان عورت 3 ماہ تک تو اپنے شوہر سے الگ رہ سکتی ہے، اور اس کے بعد اگر بدکارہ زانیہ ہے تو وہ اپنی بدکاری کے اندر لگ جائے گی، اور اگر شریف الطبع عورت ہے تو وہ دل ہی دل کے اندر اندر میں جلتی رہے گی اور اف بھی نکال نہیں سکے گی۔ فوراً امیر المومنین واپس آتے ہیں اور یہ اپنے قانون کے اندر شک داخل کر دیتے ہیں کہ جو بھی لشکر جہاد کے لیے جائے گا تو پہلے تو کوشش کی جائے گی کہ وہ نوجوان جو ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں ان کا ہی انتخاب کر کے ان کو روانہ کیا جائے گا محاذ کے لیے۔ لیکن اگر بأمر مجبوری وہ نوجوان جن کی ابھی شادیاں ہوئی ہیں ان کو بھیجا گیا ہے، تب بھی ان کی تشکیل زیادہ سے زیادہ 3 مہینے تک ہوگی۔ 3 مہینے وہ جائیں گے، محاذ پر لڑیں گے، 3 مہینے تک بھی کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا تو دوسرا لشکر تیار کر کے بھیجا جائے گا، وہ جا کر محاذ پر لڑے گا، اور پہلے جو لڑ رہا تھا اس کو واپس روانہ کیا جائے گا تاکہ اپنے بیوی اور بچوں کی خیر خبر لے سکے۔
تو معلوم ہوا کہ امیر المومنین اور مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے وقت کا، تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے جس طرح اپنی رعیت کو خارجی اور داخلی خطرات سے محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے، تو یہ بھی اس کے ذمہ داری کے اندر داخل ہے کہ اپنے رعیت کے ہر فرد، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے اخلاقیات کی بھی نگرانی کرتا رہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ رعیت کے افراد کے اندر عقیدے کا اور اخلاق کا بگاڑ آ جائے، پھر اندر اور باہر ہر جگہ پر اس کی بدنامی ہوتی رہے۔